ایک شخص نے پوچھا ہے کہ صبح کی نماز کو جانے کے لیے بہت مشکل پیدا ہوتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے اور کمائی میں برکت نہیں ہو پاتی، تو اس سلسلے میں وضاحت فرمائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اس وجہ سے آپ صبح کی نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں یا آپ کو پریشانی ہوتی ہے کیونکہ آپ دین سے دور ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو کوئی بھی اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے شیطان کو ہم اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کا ساتھی شیطان بن جائے وہ نماز روزے کا پابند کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم اس کے علاج کے طور پر یہ بتائیں گے کہ آپ سب سے پہلے نمبر پر اگر قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں، دل نہیں چاہتا ہے پھر بھی پڑھیں، چند آیتیں ہی صحیح، اور اگر ترجمہ کے ساتھ میں ہو سکتا ہو تو اور اچھا ہے، تاکہ آپ پیغام کو سمجھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں۔ زبردستی اپنے آپ پر لازم کر لیں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لیں۔ دوسرے نمبر پر اگر بری صحبت آپ کو حاصل ہے تو اس بری صحبت کو چھوڑ دیں اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ اچھے لوگوں کے ساتھ میں ایک انسان رہتا ہے تو اچھا بنتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے تو برا بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پر دینی مجلس میں حاضر ہوں، دینی اجتماعات اگر ہوتے ہیں تو وہاں پر جائیں اور دین کی کتاب و سنت کے مطابق جو باتیں ہوتی ہیں انہیں سنیں اور نماز کی پابندی کریں۔ دل نہیں چاہتا ہے اس کے باوجود بھی مسجد میں جائیں، دل نہیں چاہتا ہے اس کے باوجود بھی کوشش کریں۔ جب آپ کوشش کریں گے اور آپ اپنے آپ کو منائیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو نماز کی عجیب طرح سے لذت حاصل ہونے لگے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو آدمی کوشش کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ دکھا دیتے ہیں، ان کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ روزی میں برکت نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بھی بالکل وہی ہے کہ آپ چونکہ دین سے دور ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں، جس کے اندر تقویٰ آ جائے عجیب طرح سے اللہ رب العالمین اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اسے کھلاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ اسی طرح سے اگر آپ توجہ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ بھی دراصل روزی میں برکت کا سبب ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے خود کو فارغ رکھو، میں تمہارے اندر بے نیازی لا دوں گا۔ اسی طرح سے آپ کو چاہیے کہ اللہ پر پختہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہی مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں ہے دنیا میں جو نفع پہنچا سکے یا نقصان پہنچا سکے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ یعنی پختہ جب توکل ہوگا، پختہ یقین ہوگا اللہ کی ذات پر، تو عجیب طریقے سے اللہ رب العالمین آپ کے مسائل حل فرمائے گا۔ اسی طرح سے صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر کے نہ رہیں۔ ایک آدمی جب صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، خیال کرنا ایسا نہیں ہے کہ پیسے ہی سے ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے ملنا، ان سے تعلقات بحال رکھنا، ان کی ضرورت پوری کرنا، یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنیاد پر روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بخاری کی حدیث ہے من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وان یبسط له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس آدمی کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ اس کی روزی میں برکت آ جائے اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو روزی میں برکت چاہتے ہیں، عمر میں درازی چاہتے ہیں تو صلہ رحمی کریں۔ تو یہ کچھ اسباب ہیں جن کو اختیار کر کے آپ کے اندر جو سستی آ گئی ہے یا دین سے دوری آ گئی ہے
اس کا بھی علاج کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے روزی میں برکت بھی لا سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر آپ دین پر چلنا شروع کر دیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ آج ہی سے اگر یہ فارمولا اپناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی حالت بہتر رہے گی۔